اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو بولو چینل کے معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین و سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم تاریخ کے پلندوں میں سے ہمیشہ آپ کے لیے ایسی شخصیات کا ذکر لے کر حاضر ہوتے رہتے ہیں جن کا ذکر آج بھی اور جن کی شخصیت آج بھی ماہ روشن کی طرح اس دنیا میں چمکتی اور دمکتی نظر آتی ہے۔ معزز ناظرین و سامعین، آج جس شخصیت کا ہم ذکر لے کر حاضر ہوئے ہیں وہ ہے خیر الدین باربروسا۔ جی ہاں، عثمانی ترکوں نے جہاں زمینی فتوحات میں اپنے جھنڈے گاڑے اور یورپ کو اپنے حملوں سے خوفزدہ کیے رکھا، وہیں پر سمندری فتوحات میں بھی عثمانی ہمیشہ اہل یورپ کے لیے سر درد بنے رہے۔ اہل یورپ اور عیسائی دنیا کے لیے ہمیشہ ایک ڈراؤنا خواب بنے رہنے والے خضر خیر الدین باربروسا تھے۔ عثمانی بحریہ کے امیروں میں صرف باربروسا ہی ایسے تھے جو عثمانیوں کو سمندری فتوحات میں عروج پر لے گئے، اور باربروسا کی وجہ سے ہی بحیرہ روم جیسا خوفناک سمندر بھی عثمانیوں کے ماتحت آیا۔ خیر الدین باربروسا کے والد یعقوب آغا کے متعلق مورخین کی رائے یہ ہے کہ وہ ایک البانوی عیسائی تھا جس نے بعد ازاں اسلام قبول کر لیا، مگر اپنے اسلام کو خفیہ رکھا اور عثمانیوں کی فوج یعنی چری میں کافی عرصہ کام کیا۔ اسی بنا پر عیسائی دنیا اسے ایک غدار کی نظر سے دیکھتی تھی۔ معزز ناظرین و سامعین، خیر الدین باربروسا کے دیگر بھائیوں میں اسحاق ایک تاجر تھا جو کہ ایک سمندری جنگ کے دوران شہید ہو گیا۔ الیاس بھی بہت جلد شہید ہو گیا۔ خضر کا بڑا بھائی عروج رئیس، جسے اہل عرب بابا عروج کہتے تھے، عروج اور خضر دونوں سمندری مہمات کے شوقین تھے۔ عثمانی خلیفہ سلطان بایزید دوم کے دور میں یہ بحری قزاق تھے۔ ان کے پاس ایک بحری بیڑا تھا جس کے ذریعے یہ ہسپانویوں پر حملے کرتے اور اسپین، افریقہ اور الجزائر کے مسلمانوں کو ان کے قید سے چھڑواتے۔ لیکن عروج رئیس کی شہادت کے بعد خیر الدین باربروسا یہ سوچنے پر مجبور ہوا کہ اسے اپنے پیچھے کسی کی مستقل اور مضبوط حمایت ضروری ہے۔ 16ویں صدی کی ابتدا میں عروج اور خیر الدین باربروسا اپنے آپ کو بحری قزاقوں کا سربراہ منوا چکے تھے۔ سمندر کی اس اصطلاح میں بحری قزاق سے مراد سمندر کا بیٹا ہوا کرتا ہے۔ ان دونوں بھائیوں نے اپنے امتیازی شان اور سمندر پر اپنی برتری دکھانے کے لیے اپنے نام کے ساتھ باربروسا لفظ کا اضافہ بھی اسی وجہ سے کیا تھا، اور مزید برآں یہ کہ ان دونوں بھائیوں کی داڑھیاں گھنی سرخ تھیں۔ گھنی سرخ داڑھی والے کو ترکی زبان میں باربروسا کہا جاتا ہے۔ یہ وہ دور تھا جب عثمانی سلیمان قانونی ابھی شہزادہ تھا۔ سلیمان کے تخت پر بیٹھنے کے بعد سلیمان جیسا عظیم حکمران بھی اس سرخ داڑھی والے خیر الدین کا انتظار کرتا رہتا اور اپنے باغیچے سے نظر اٹھا کر خیر الدین کے خیر مقدم کے لیے خود کو تیار رکھتا۔ خیر الدین کے لیے یہ کسی اعزاز سے کم نہ تھا۔ عروج رئیس کی شہادت کے بعد اب خیر الدین تنہا اپنے بحری بیڑے کا مالک تھا اور عثمانی بحریہ کے ذمہ داریوں کو بھی دیکھنے لگا۔ سلیمان نے خیر الدین کو امیر البحر یعنی نیول چیف کا عہدہ دیا اور اپنے چوتھے سالار کا درجہ دیا، اور اسے کہا کہ اسے اپنے جھنڈے پر گھوڑے کی دموں کے بجائے 3 بتیاں لگانی چاہیے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ باربروسا اب عثمانی فوج کا ایک بڑا کماندار بن چکا تھا۔ سمندر کی لہروں میں وہ اپنا لوہا منوا چکنے کے بعد اب ترکی فوج کے اندر بھی ایک واضح اور ایک چمکتی ہوئی شخصیت کے طور پر ابھر رہا تھا۔ تیونس کے ہاتھ سے نکلنے پر باربروسا نے اس کا بدلہ ہسپانوی مقبوضات پر حملہ کر کے پورا کیا، جس کی تعریف سلیمان قانونی نے بھی کی۔ چنانچہ یہ سوچنے کے بعد عثمانی خلیفہ سلطان سلیم اول کے دور میں خیر الدین باربروسا سلطان کے پاس آئے اور اپنی اطاعت و فرما برداری ظاہر کی، جس کے بعد یاؤس سلطان سلیم نے خیر الدین باربروسا کو افریقی ریاستوں کا گورنر بنا دیا۔ اہل یورپ کے ہاں باربروسا ایک ماورائی سا کردار تھا۔ وہ کہیں بھی نہیں پایا جاتا تھا لیکن ہر جگہ نمودار ہو جاتا تھا۔ ہسپانیہ والے اسے حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتے تھے۔ جب اندلس کے مسلمانوں کو جہازوں میں بھر بھر کر استنبول لے جاتا، باربروسا نے سقوط اندلس کے بعد وہاں قابض عیسائیوں کی
कई चौकियों को निशाना बनाया और माले गनीमत इस्तांबुल लाया। बारबरोसा का दबदबा और हैबत उनके दिलों पर पूरी तरह छा चुकी। खैरुद्दीन बारबरोसा न सिर्फ तुर्कों बल्कि तमाम मुस्लिम दुनिया के लिए एक हीरो की हैसियत रखता है। आज भी कई तुर्क बहरी बेड़ा अगर सफ़र के दौरान बारबरोसा के मज़ार के पास से गुजरता है तो उसे 21 तोपों की सलामी पेश की जाती है, जो कि इस बात की अक्कास है कि दिली तौर पर आज भी बारबरोसा के साथ कितनी अकीदत रखते हैं। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन, इसी तरह की इंफॉर्मेशनल और मालूमात से भरपूर वीडियोस को देखने के लिए जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल उर्दू बोलो के साथ। मज़ीद इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए ज़रूरी है कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आने वाली वीडियोस बआसानी आप तक पहुंच सकें। अगली वीडियो तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।